اچھا، میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وقت چونکہ خاصا کم ہے، آج پہلا دن تھا، بہت ساری چیزیں کرنی تھیں. سائلنس 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 پلیز، سائلنس. تھینک یو تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. جب روزہ تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پیاس اور بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے. ایسی حالت میں فیصل نے یا حسان نے کہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کس طرح سے قابو پایا جائے؟ اس کے لیے بہت آسان بات تو یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو خود روزے سے روزے کے لیے صبر مانگ لو. یہ قرآن کا ایک قانون. یعنی روزہ اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے صوم تو کہتے ہی اس چیز کو روکنے کو. اچھا، روزہ رکھنے کی چیز ہے؟ روزہ رکھنے کی تو چیز ہی نہیں ہے. پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے. روزہ اختیار کرنے کی چیز ہے. جب تک ہم روزہ رکھتے رہیں گے، کبھی فریج میں رکھ دیں گے، کبھی دسترخوان پہ رکھ دیں گے، کبھی پیٹ میں رکھ دیں گے. جب روزے کو اختیار کرے انسان، یعنی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اذان فجر سے اور ابھی کیا ہے، غروب آفتاب یعنی مغرب تک بالکل میں ہر لحظہ میرا رشتہ اللہ سے جڑا رہے. اور جب اللہ سے رشتہ جڑا رہے تو ان اللہ مع الصابرین. یعنی پھر میں یہی مختصر کہوں گا کہ اگر آپ کو ابھی صبر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے روزہ افطار کے وقت، کیونکہ دو چیزیں ہیں، یا یہ غذا ہے یا لقاء اللہ ہے، یعنی ملاقات ہے. تو اب آپ غذا کے پیچھے ہیں، ملاقات کو فراموش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمال روزہ نہیں ہے. ہر روز روزے کی ایک کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ اشتیاق یہ ہونا چاہیے ایک بندے مومن کا کہ میں سارا دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ رات کو مغرب کے وقت میں خدا سے ملاقات ہو جائے. یعنی یہ کیا ہے؟ معراج انسانیت جسے کہتے ہیں. روزہ، نماز، عبادات یہ کیوں آئی ہیں؟ یہ کوئی عمل، یعنی روزہ، پھر میں کہوں گا کہ روزہ اختیار کرو اپنے اوپر. روزہ، اچھا، عبادت میں ایک بڑی خرابی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت مشکل ہے. نہ عبادت مشکل ہے، نہ عبادت آسان ہے. اچھا، عبادت کو اگر اپنے اوپر آپ سوار کریں گے نا تو عبادت کا وزن اتنا ہے کہ آپ اس کو سہار نہیں سکتے. لیکن اگر آپ عبادت پر مسلط ہو جائیں تو یہ عبادت آپ کو پل صراط کراس کراتی ہے. یہ دسترخوان تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ کو اس منزل تک صبر دیتی ہے کہ جسے جنت کہتے ہیں. اور پھر یہ روزہ افطار، یہ تو جزا، یہ خرما ہے، یہ پانی ہے، یہ غذا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس کی جزا ہوں. وہ انعام ہے جو افطار کے وقت مل رہا ہے. آپ اتنے چھوٹے انعام کی طرف جو ہے بے صبرا جو ہونے کے جس کہتے ہیں. اور یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے گھرانے بھی موجود ہیں، معاشرے بھی موجود ہیں. یہ صرف پاکستان میں، چونکہ ہمارا پورا کلچر کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رمضان آیا تھا کہ کم غذا لی جائے. ہم نے سحر میں اس خوف سے 2 وقت کا کھا لیا کہ دوپہر میں بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں پھر 2 وقت کا کھاتے ہیں کہ دن میں بھوکے رہے تھے. تو ویسے نارمل ڈیز میں آپ کیا ہے 3 وقت کھا لیتے ہیں بہت. رمضان میں آپ کی غذا بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. آف کورس ہمیشہ رمضان میں یہی دیکھا گیا کہ ویٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے.